بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، باب داؤد کے سوا شہر کے تمام دروازے بند تھے۔ فضا میں ایک ٹھہراؤ سا تھا، انسانوں کی ایک لمبی قطار تھی جو آہستہ روی کے ساتھ باب داؤد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس قطار میں لاٹھی ٹیکتے ہوئے بوڑھے بھی تھے اور وزنی سامان اٹھائے ہوئے جوان بھی۔ سفری لبادے پہنے عورتیں بھاری گٹھڑیاں اٹھائے چل رہی تھیں۔ بعض کی گودوں میں ننھے بچے بھی تھے جو حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ نوکر مویشیوں کی رسیاں تھامے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ان مویشیوں کے گلوں میں بندی گھنٹیاں دھیمے سروں میں بج رہی تھیں۔ یہ اس شہر کے سوگوار مکینوں کی قطار تھی جسے شہر القدس کہا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول، مسجد اقصی اور مقدس مقامات موجود ہیں۔ اس دن یہ شہر القدس مسیحی تسلط سے رہائی حاصل کر چکا تھا۔ قدرت نے اس شہر کے لیے ایک عظیم جرنیل کی شکل میں نجات دہندہ بھیجا تھا، جس نے نہ صرف شہر کو تسخیر کر لیا تھا بلکہ اپنے حسن سلوک اور عفو و درگزر سے دلوں کو بھی تسخیر کر لیا تھا۔ تقریباً 91 سال قبل اس شہر مقدس نے ایک اور منظر دیکھا تھا، جب پوپ اربن ثانی نے پورے یورپ سے صلیب کے نام پر اپیل کی تھی کہ بیت المقدس کو بہانہ بناؤ اور سرزمین مقدس کو مسلمانوں سے چھین کر اس کے خود مالک بن جاؤ۔ پھر پوپ کی اس اپیل پر صلیب بردار یورپی فوجیں 1096 عیسوی میں بیت المقدس پر چڑھ دوڑی تھیں۔ انہوں نے بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو کسی امتیاز کے بغیر قتل کر ڈالا تھا۔ شہر کے گلی کوچے ان بے گناہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئے تھے۔ جا بجا لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ شہداء کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کا لہو اس قدر ارزاں ہو گیا تھا کہ صلیبی فوج کے گھوڑوں کی ٹانگیں اس لہو میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس شہر کے در و دیوار، قبر صخرہ کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھر اور مسجد اقصی کی محرابیں آج بھی یہ منظر دیکھ رہی تھیں کہ عظیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر القدس کو فتح کر لیا تھا۔ کسی مسیحی کے ساتھ ذرا بھی زیادتی نہیں کی گئی، اور جب ایسے بہت سے مسیحی شہری بیت المقدس میں رہ گئے ہیں جو فدیہ ادا نہ کر سکیں، تو رحم دل اور مہربان حکمران صلاح الدین ایوبی نے ان کا فدیہ معاف کر دیا تھا۔ اور جب بہت سی عیسائی عورتیں آ کر فاتح بیت المقدس کے سامنے رونے لگی تھیں، جن کے شوہر یا والد قتل یا قید ہو گئے تھے، تو یہ شیر دل حکمران خود بھی آپ دیدہ ہو گیا تھا، اور اس نے ان عورتوں کے عزیزوں کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ کثیر رقم سے ان کی مدد بھی کی تھی۔ اسی صلاح الدین کی مسحور کن شخصیت نے تاریخ کو اسیر کر رکھا تھا۔ عالم اسلام کے اس عظیم جرنیل نے 1138 میں تکریت کے مقام پر آنکھیں کھولیں۔ تکریت دریائے دجلہ کے دائیں کنارے پر واقع قصبہ ہے، جو بغداد سے تقریباً 90 میل دور ہے۔ عراق کا یہ علاقہ شمالی سرحد سے قریب ہے۔ صلاح الدین نے تکریت میں اپنی زندگی کے چند ہی دن گزارے تھے کہ ان کے والد نجم الدین ایوب شام منتقل ہو گئے، جہاں سلطان عماد الدین زنگی نے انہیں بیلبک کا گورنر مقرر کر دیا۔ صلاح الدین اور ان کے بھائیوں نے شباب کا عہد بیلبک میں ہی گزارا۔ وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی، دینی علوم میں دسترس پیدا کی اور جنگی فنون سیکھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے مسند اقتدار سنبھال لی۔ صلاح الدین کی صلاحیتیں سلطان نور الدین زنگی کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکیں، لہٰذا 1164 میں نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو ان کے چچا اسد الدین شیرکو کے ساتھ مہمات پر روانہ کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 5 سال بعد اسد الدین شیرکو نے اس جہان فانی کو الوداع کہا۔ ان کے انتقال کے بعد صلاح الدین کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا۔ مصر میں فاطمی خلیفہ العاضد حکمران تھے جو بہت جلد انتقال کر گئے۔ اب صلاح الدین مصر پر خود مختار حکمران تھے۔ 11ویں صدی کے آخری عشرے میں صلیبی فوجیں بیت المقدس پر قابض ہو چکی تھیں۔ ان کا وجود مسلمانوں کے دلوں میں کانٹے کی مانند تھا۔ 12ویں صدی عیسوی کی 7ویں دہائی میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد کا آغاز کر دیا۔
نور الدین زنگی 1174 میں انتقال کر چکے تھے اور قدرت صلاح الدین ایوبی کی شکل میں مسلمانوں کو ایک عظیم رہنما عطا کرنا چاہتی تھی۔ اس عظیم رہنما نے مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، انہیں جہاد جیسے اہم ترین فریضے کی جانب متوجہ کیا اور اپنی باتوں سے دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا کر دی۔ اب صلاح الدین ایوبی کے پاس جوش جہاد سے سرشار جوانوں کی فوج تھی جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار تھے۔ 1177 میں صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کا رخ کیا اور مارکا خیر و شر کا آغاز ہو گیا۔ صلاح الدین کی فوجوں اور بیلڈون چہارم کی فوجوں کے درمیان کئی مارکے ہوئے۔ 1180 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد سلطان نے محسوس کیا کہ فوج کو از سر نو منظم کر کے اور اسے بہترین تیاری کی جائے، لہٰذا 1180 میں بیلڈون پنجم سے عارضی صلح کر لی گئی۔ 2 سال تک تیاری کے بعد موسم گرما میں سبز اور سیاہ علم بلند ہوئے اور سلطان کا لشکر پوری آن بان سے روانہ ہو گیا۔ لوگ گھروں اور دکانوں سے نکل کر غازیوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہے تھے۔ صلاح الدین نے حسن یعقوب کے قلعے پر حملہ کیا اور اسے برباد کر دیا، پھر کرک کے مضبوط قلعے پر دھاوا بول دیا جس کا حکمران ایک مکار عیسائی ریجنالڈ تھا۔ کرک کے قلعے کے اندر غلام گردشوں میں 1000 گھوڑے باندھے جا سکتے تھے۔ اس کے گول برج خود قلعہ کی مانند تھے۔ ان برجوں میں علیحدہ دروازے اور پل اٹھانے والی کیلیں نصب تھیں۔ یہ لڑائی مہینہ بھر جاری رہی، حتیٰ کہ بیت المقدس کے سپہ سالار ریمنڈ کی قیادت میں فوج کی کمک آ پہنچی۔ ریمنڈ نے جو صورتحال دیکھی تو سلطان صلاح الدین سے صلح کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ سلطان نے بھی اسی وقت صلح کو بہتر جانا اور 1184 میں سرحد سے لوٹ گئے۔ صلح کو ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ شاہ بیلڈون کا انتقال ہو گیا۔ کرک کے حکمران ریجنالڈ نے سوچا کہ صلح تو ریمنڈ نے کی تھی، صلاح الدین سے میرا تو کوئی معاہدہ نہ تھا۔ اس نے کرک کے قریب سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین نے ریجنالڈ سے احتجاج کیا، لیکن ریجنالڈ نے گستاخانہ انداز میں کہا، کہاں ہیں تمہارے محمد؟ انہیں اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ یہی نہیں، ریجنالڈ نے قافلے کے چند بے گناہ افراد کو قتل کر ڈالا۔ صلاح الدین ایوبی جو مقدس سرزمین کو صلیبیوں سے آزاد کروانے کے لیے پہلے ہی مضطرب تھے، ان واقعات پر تڑپ اٹھے۔ انہوں نے بلا تاخیر فوج مجتمع کی اور دریائے اردن کا رخ کیا۔ سلطان کی فوج 12,000 سرفروشوں پر مشتمل تھی۔ 26 جون 1187 کو نماز جمعہ کے بعد سلطان کی فوج حرکت میں آ گئی۔ 1 جولائی کو وہ دریائے اردن عبور کر کے تبریہ سے 6 میل جنوب مغرب میں کفر سبت کی پہاڑیوں پر پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ یہ صلیبی بھی جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے، انہیں آنے والے خطرات کا بخوبی اندازہ تھا۔ 50,000 عیسائیوں کا لشکر اٹھا اور بڑی شان کے ساتھ بڑھتا ہوا اسفوریا کے چشموں تک پہنچ گیا۔ اس مقام سے آگے ایک وسیع بنجر میدان تھا جس کی حد تبریہ کی پہاڑیوں کو چھوتی تھی۔ عیسائیوں کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی فوج تبریہ کی پہاڑیوں پر خیمہ زن ہے۔ اب وہ منتظر تھے کہ کب صلاح الدین کی فوج آتی ہے اور کب مارکا گرم ہوتا ہے، لیکن اسلامی فوج تبریہ کی پہاڑیوں پر ہی موجود رہی۔ آخر مسیحیوں کے سالاروں نے بحث و مباحثے کے بعد 2 جولائی کی صبح کوچ کے لیے نعرے بجا دیے۔ ان کا خیال تھا کہ دوپہر تک وہ اسلامی لشکر کے روبرو پہنچ چکے ہوں گے، لیکن ان کا یہ خیال درست نہ تھا۔ شام تک سفر کرنے کے باوجود اسلامی لشکر ان کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ دراصل صلاح الدین کی فوج ایک گہرے نشیب کے بالائی کنارے پر مورچہ بند تھی۔ دوسرے دن سورج طلوع نہ ہونے پایا تھا کہ عیسائیوں کے لشکر میں چہل پہل شروع ہو گئی اور جلد ہی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ مسیحی فوج کچھ آگے گئی ہوگی کہ اس کے سپاہیوں نے فضا میں سیاہ اور سبز پرچم لہراتے دیکھے اور گھوڑوں کے دوڑنے سے اٹھنے والے غبار نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس غبار کی اوٹ سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے دل ہلا دینے والے نعرے بلند ہوئے اور مسیحی لشکر پر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ صلاح الدین کی فوج کے پاس تیروں سے لدے ہوئے 70 اونٹ تھے، اس کے علاوہ تیروں کے 400 فاضل گٹھے تھے۔
مسیحیوں کے لشکر میں بیت المقدس کے شاہ گائی اور کرک کے حکمران ریجنالڈ سمیت متعدد سردار تھے۔ دونوں جانب سے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، مسلمان پامردی سے لڑ رہے تھے۔ دوپہر کو مسیحیوں کی قوت جواب دینے لگی۔ ان کے تمام سالار ریجنالڈ کے گرد حتین کی پہاڑی پر جمع ہو گئے اور صلیبی جھنڈا اس پہاڑی پر لہرانے لگے۔ مسیحیوں کے ساتھ ایک مشکل اور تھی کہ مسلمان فوجیوں نے آس پاس کے پانی کے ذخائر پر قبضہ کر لیا تھا۔ لڑائی دیر تک جاری رہی۔ صلاح الدین کے بیٹے الفضل کہتے ہیں کہ میرے والد نے جب اپنے سپاہیوں کو للکار کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے کہا تو اسلامی فوج میں بجلی سی دوڑ گئی۔ انہوں نے زبردست یورش کر کے دشمن کا شاہی خیمہ الٹ دیا۔ والد محترم یہ دیکھتے ہی گھوڑے سے اترے اور اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو گئے۔ اس وقت خوشی سے ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی دوران مسلمانوں نے بچے ہوئے مسیحی لشکر کے گرد موجود خاردار جھاڑیوں کو آگ لگا دی۔ جب دھواں صاف ہوا تو دیکھا کہ صلیبی جھنڈا سرنگوں ہو چکا تھا۔ اس جنگ میں 30,000 عیسائی کام آئے۔ شاہ گائی، ریجنالڈ اور متعدد سردار گرفتار ہوئے۔ بیت المقدس کی فوج کا سالار ریمنڈ بچ نکلنے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن وہ بڑی مشکل سے طرابلس کے قلعے تک پہنچ پایا۔ 2 ہفتے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ فتح کے بعد سلطان صلاح الدین نے بادشاہ گائی، ان کے بھائی امالرک اور ریجنالڈ کو طلب کیا اور ریجنالڈ کو یاد دلایا کہ اس نے مصری قافلے کو لوٹتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا تھا، کہاں ہیں تمہارے محمد، انہیں اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ پھر سلطان نے کہا، میں تمہارے خلاف ناموس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کروں گا۔ اس کے بعد سلطان نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس کے انکار پر سلطان کی تلوار حرکت میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے اس بد عہد سالار کا خاتمہ ہو گیا۔ لوبیا کے مقام پر ہونے والا یہ مارکہ جنگ حتین کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ حتین کا مقام اس جگہ سے قریب ہے۔ حتین میں شکست سے مسیحیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور پھر وہ طوفان کی مانند بڑھنے والی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے آگے بند نہ باندھ سکے۔ صرف 2 ماہ کی قلیل مدت میں لشکر اسلام نے تبریہ اور عکا کے قلعے فتح کیے۔ پھر عکا اور تبریہ کا درمیانی علاقہ، جنوب میں حیفا، صفوریہ، ناصریہ، کیسریہ، شمال میں تبنین کا قلعہ سر کر لیا۔ سلطان کے دیگر دستوں نے سیدون اور پھر 8 دن کے محاصرے کے بعد بیروت کو تسخیر کیا۔ تمام مفتوحہ شہروں میں سلطان نے اپنی فوجیں متعین کر دیں۔ جو شہری شہر چھوڑ کر جانا چاہتے تھے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ ستمبر 1187 کے شروع میں جنوبی فلسطین کی بندرگاہ اسکلان پر مسلمان قابض ہو چکے تھے۔ اسی دوران غزہ، دارم، رملہ اور ابلین بھی مفتوح ہو گئے۔ صرف 2 ماہ کے عرصے میں سلطان صلاح الدین سرزمین مقدس کے بیشتر حصے پر اسلامی پرچم لہرا چکے تھے، اور اب وہ گھڑی آنے والی تھی جس کا مسلمانوں کو بے چینی سے انتظار تھا، یعنی بیت المقدس کی صلیبیوں کے قبضے سے آزادی۔ 20 ستمبر 1187 کو سلطان کی فوج بیت المقدس کے ایک مغربی دروازے باب داؤد کے مقابل پہاڑی پر خیمے گاڑ چکی تھی۔ شہر القدس میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ عیسائی تمام اطراف سے سمٹ کر اس شہر میں پناہ گزین ہو چکے تھے۔ شہر میں لڑنے کے قابل مردوں کی تعداد تقریباً 60,000 تھی۔ بیت المقدس میں مسیحی رہنما سر جوڑے بیٹھے تھے کہ سلطان صلاح الدین کی فوج کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ ابلین کے شکست خوردہ سردار بالیان بھی بیت المقدس میں پناہ لینے کے لیے آ چکے تھے۔ مسیحی رہنماؤں نے بالیان سے اصرار شروع کر دیا کہ وہ مسیحی لشکر کی قیادت کریں۔ بالیان نے بہت انکار کیا کہ مجھے صلاح الدین نے قید کر لیا تھا، پھر ان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھانے کا حلف دینے پر انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ اب میں اپنے حلف سے کیسے پھر سکتا ہوں؟ لیکن عیسائی پادریوں کا اصرار بڑھتا گیا۔ بالآخر بالیان نے سلطان کو خط لکھ کر اپنے انہی حالات سے آگاہ کیا اور اپنے اہل و عیال کی سلامتی کی درخواست کی۔ عالی ظرف سلطان صلاح الدین نے جواب میں لکھا کہ میں تمہارے حالات سے واقف ہوں اور تمہارے اہل و عیال کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب بالیان نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں
اور جتنے وسائل موجود تھے انہیں بروئے کار لانے میں مصروف ہو گئے۔ سلطان کی فوج نے 5 دن تک بیت المقدس کا محاصرہ کیے رکھا۔ پھر سلطان نے اپنی فوج کو مشرق کی طرف ایسی جگہ منتقل کر دیا جہاں شہر کی فصیل قدرے کمزور تھی۔ شہر والوں نے اسلامی فوج کو جاتے دیکھا تو خوشی کے مارے ناچنے لگے اور شکر ادا کرنے کے لیے کلیسا کی طرف دوڑے۔ لیکن اگلے روز لشکر اسلام کے پرچم شہر کی مشرقی پہاڑی جبل زیتون پر لہرا رہے تھے اور 40 منجنیقیں نصب ہو چکی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں مسلمانوں کی فوج کے جانبازوں نے مورچہ بند ہو کر فصیل میں سوراخ کر ڈالا اور بنیاد کے نیچے لکڑی کے موٹے کھمبے دے کر آگ لگا دی۔ بالآخر فصیل کا ایک حصہ منہدم ہو گیا تھا اور مسلمان سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اس منہدم حصے سے شہر میں داخل ہو گئے۔ مسیحی سرداروں نے دیکھ لیا تھا کہ اب وہ بیت المقدس پر زیادہ دیر قابض نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے سلطان کو پیغام بھجوایا کہ ہم جیتے جی یروشلم سے دستبردار نہیں ہوں گے، اپنے تمام مویشیوں کو ذبح کریں گے، حرم شریف کی عبادت گاہوں کے تمام سامان اور تبرکات کو آگ لگا دیں گے اور عورتوں بچوں کو موت کی گھاٹ اتار دیں گے۔ اسی دوران اسقف اعظم ہرقلمس بالیان سے ملے اور انہیں مشورہ دیا کہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ بالیان نے سلطان سے صلح کی درخواست کی۔ سلطان نے صلح کی اس درخواست منظور کرتے ہوئے شہریوں پر فدیہ عائد کر دیا۔ ہر مرد پر 10 دینار، ہر عورت پر 5 دینار اور ہر بچے پر 1 دینار فدیہ عائد کیا گیا۔ دوسرے دن سے شہریوں کا انخلاء شروع ہو گیا۔ یہ عجب اتفاق ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے جس دن بیت المقدس فتح کیا اس روز رجب کی 27 تاریخ تھی۔ 27 رجب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ہے اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے خاص نسبت حاصل ہے۔ بہت جلد ہزاروں مسلمان مسجد اقصی کی صفائی میں مصروف ہو چکے تھے۔ اس مقدس مسجد کو مسیحیوں نے محل میں تبدیل کر رکھا تھا۔ قبل صخرہ پر سونے کی صلیب لگا دی گئی تھی۔ صخرہ درمیان سے کھلا تھا، اسے سنگ مرمر کے سلوں سے ڈھانپ کر قربان گاہ تعمیر کر دی گئی تھی۔ بیت المقدس سے صلیبی تسلط ختم ہوتے ہی مسلمانوں نے قبل صخرہ سے قربان گاہ کو ہٹا دیا۔ دیواروں پر نقش و نگار اور تصاویر کو مٹا دیا گیا، مرمری مجسمے توڑ ڈالے گئے، مسجد اقصی کے فرش کو دھو کر عرق گلاب چھڑکا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے لکڑی کا نہایت حسین، نازک، منقش ممبر مسجد اقصی میں رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے وہ ممبر حلب سے منگوا کر محراب میں رکھوایا۔ مسجد میں قالین بچھائے گئے، میناروں سے گھنٹیاں اتار لی گئیں اور قبل صخرہ پر لگی سنہری صلیب بھی ہٹا لی گئی۔ اس کی جگہ ہلال نے لے لی۔ صلاح الدین کے حکم سے قبل صخرہ یعنی گنبد پر دوبارہ سنہرا رنگ کروایا گیا۔ مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر پر بہت محنت کرنی پڑی کیونکہ صلیبیوں نے مقدس مقامات میں بہت تبدیلیاں کر دی تھیں۔ محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ مسجد اقصی کے جنوب مغربی حصے میں فرسان الہیکل کے نام سے جو مرکز تھا، اس کا نام بدل کر مسجد النساء رکھا گیا۔ جانبازان یوحنا کے اقامت خانے کو مسجد عمر کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ وہاں گرجا کی جگہ ایک شفا خانہ بنا دیا گیا۔ القدس کے گرد فصیلوں کی خود سلطان کی نگرانی میں مرمت کی گئی۔ انہی محاصرے کی حالت میں نقصان پہنچا تھا۔ فصیلوں کے سامنے ایک گہری خندق کھود دی گئی۔ چند برجوں کو بھی از سر نو تعمیر کیا گیا۔ مغربی پہاڑی کا ایک حصہ جو اب تک فصیل سے باہر تھا، شہر کے اندر شامل کر لیا گیا۔ جمعہ 9 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس فتح ہونے کے تقریباً 1 ہفتہ بعد مسجد اقصی میں نماز جمعہ کا اہتمام کیا گیا۔ مسجد کے میناروں سے مؤذن کی سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آواز بلند ہوئی اور شہر القدس کے گلی کوچے اس آفاقی کلمے سے گونج اٹھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صرف 91 سال بعد بیت المقدس مسیحی تسلط سے آزاد ہو چکا تھا اور اللہ کے نام لیوا اپنے مالک کے حضور اپنی جبینیں جھکائے کھڑے تھے۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضے کی خبر ملتے ہی پورے یورپ میں کھلبلی مچ گئی۔ شام کے اسقف اعظم ولیم سوری راہبوں کی جماعت لے کر ماتمی لباس میں روم جا پہنچے۔ انہوں نے اشتعال انگیز تقاریر شروع کر دی۔ پاپائے روم نے
فتویٰ دے دیا کہ جو شخص بیت المقدس کی بازیابی کی جنگ میں شریک ہوگا اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے، اور جو اس کار خیر میں حصہ نہ لے گا وہ مسیحیت سے خارج ہو جائے گا۔ فرانس اور انگلستان کے بادشاہوں نے آپس کی رنجشیں فراموش کر دیں۔ شاہ انگلستان ہنری دوم، فرانس کے شاہ فلپ اور جرمنی کے شاہ فریڈرک باربروسا جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی دوران ہنری دوم کا انتقال ہو گیا تو اس کا لڑکا رچرڈ جانشین بنا۔ جنگ کے مصارف پورے کرنے کے لیے انگلستان اور فرانس میں عشر صلاح الدین کے نام سے ایک عام ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ سب سے پہلے فریڈرک باربروسا جرمنی سے 1,00,000 سپاہی لے کر شام کی سمت روانہ ہوا، لیکن راستے میں دریائے سلف عبور کرتے ہوئے اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ پھر اس کے لڑکے فریڈرک ثانی نے فوج کی قیادت سنبھالی تو فوج میں پھوٹ پڑ گئی۔ فریڈرک ثانی فوج کے ایک حصے کو لے کر شام پہنچا تو کوئی وبا پھیل گئی جس سے بہت سے فوجی بیمار پڑ گئے۔ جب بچی کھچی فوج حلب پہنچی تو اس کی بڑی تعداد کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ انگلستان کے رچرڈ اور فرانس کے شاہ فلپ بھی روانہ ہوئے۔ صلیبیوں کا ٹڈی دل لشکر ارض مقدس کی طرف بڑھ رہا تھا اور یورپ سے چھوٹی بڑی جماعتیں سور کی بندرگاہ پر اتر رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس خطرے سے بے خبر نہ تھے، انہوں نے بھی تیاری کا حکم دے رکھا تھا۔ دشمن نے 14 رجب 585 ہجری یعنی 28 اگست 1189 کو عکا کے اہم ساحلی شہر کا محاصرہ شروع کر دیا۔ یہ جنگ 3 سال جاری رہی، جس کے دوران 100 سے زائد لڑائیاں اور 9 بڑے مارکے ہوئے۔ یہ ازمنہ وسطیٰ کی سب سے بڑی فوجی مہم تھی، جس میں یورپ کے متعدد ممالک سے صلیبیوں کو مسلسل کمک پہنچتی رہی۔ یہی تیسری صلیبی جنگ تھی۔ دشمن نے بری اور بحری دونوں راستوں سے یلغار کر رکھی تھی۔ 3 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ میں ہزاروں صلیبی مارے گئے۔ مجموعی طور پر مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، لیکن طویل محاصرے سے عکا کے شہریوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا۔ بالآخر عکا پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن 3 سال کی مسلسل خون ریزی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی یہ کامیابی بڑی غیر اہم تھی۔ 1192 میں رچرڈ نے بیت المقدس پر فوج کشی کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ رچرڈ بیمار بھی تھا۔ ادھر انگلستان کے خراب سیاسی حالات کی وجہ سے رچرڈ کی واپسی ضروری ہو گئی تھی۔ بالآخر 3 ستمبر 1192 کو رچرڈ اور صلاح الدین کے درمیان صلح ہو گئی، جو صلح نامہ رملہ کے نام سے تاریخ کے صفحات پر ثبت ہے۔ اس صلح نامے کی روح سے عکا سے یافا تک کا علاقہ رچرڈ کے بھانجے ہنری کو دیا گیا، جبکہ اسکلان سے جنوب کے ساحلی علاقے تک صلاح الدین کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی گئی۔ اس طرح پورے فلسطین پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ اب سور سے لے کر یافا کے ساحل تک ایک پتلی سی پٹی کے سوا سارا ملک مسلمانوں کے زیر نگیں آ چکا تھا۔ شوال اکتوبر 1192 میں صلیبی یورپ واپس چلے گئے۔ سلطان صلاح الدین نے اب بیت المقدس پر بھرپور توجہ دی، اور اس مقدس شہر کے انتظامات مستحکم بنانے کے بعد سلطان دمشق چلے گئے، جہاں انہوں نے موسم سرما میں اپنے بال بچوں میں بسر کیا۔ قدرت عالم اسلام کے اس عظیم سپوت سے جو کام لینا چاہتی تھی وہ لے چکی تھی، اور اب اس کی حیات مستعار کے دن پورے ہونے کو تھے۔ 15 صفر 589 ہجری 20 فروری 1193 عیسوی کو سلطان حاجیوں کے استقبال کے لیے گئے۔ کچھ دن سے ان کی طبیعت خراب تھی، بارش کا موسم تھا، بخار نے آن گھیرا۔ اگلے چند دن میں بخار اور تیز ہو گیا۔ 10ویں دن قدر افاقہ ہوا، لیکن 2 دن بعد پھر حالت خراب ہو گئی۔ اس وقت ایک قاری ان کے قریب بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ سورہ حشر کی اس آیت پر پہنچا جس کا ترجمہ تھا، وہ اللہ ہی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ نہایت مہربان اور رحیم ہے، تو سلطان نے آہستہ سے کہا، درست، اور یہ آیت قرآن پاک پڑھی، انی توکلت علیہ، میں اس رب پر توکل کرتا ہوں۔ پھر بیت المقدس کے فاتح کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اس اول العزم مجاہد نے مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگا لیا۔ 27 صفر 589 ہجری 4 مارچ 1193 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا۔
اسی دن نماز عصر کے بعد عالم اسلام کے اس بطل جلیل کو دمشق کے قلعے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی وہ تلوار بھی ان کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی جس سے انہوں نے کتنے ہی مار کے سر کیے تھے اور جو دشمنوں کے سروں پر بجلی بن کر ٹوٹا کرتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ملک بھر میں پھیل گئی۔ اس خبر کو جس نے سنا دل تھام کر رہ گیا۔ تدفین کے بعد دمشق کی گلیوں پر ویرانی کا راج تھا اور بازاروں کی رونق اجڑ چکی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے رفیق قاضی بہادین ابن شداد اپنے زمانے کے نامور عالم تھے۔ انہوں نے صلاح الدین کو جیسا پایا اسے وہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: صلاح الدین دینی احکام کی پابندی اور شریعت کے امور کی حفاظت میں بڑا اہتمام کرتے تھے، نماز باجماعت ادا کرتے تھے اور رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے اپنے رب کے حضور کھڑے رہتے۔ قرآن پاک کا سننے کا بڑا ذوق تھا اور جب ان کے سامنے قرآنی آیات تلاوت کی جاتی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ حافظ سلفی سے حدیث سننے کے لیے صلاح الدین نے کئی بار قاہرہ سے سکندریہ کا سفر کیا۔ صلاح الدین نہایت سخی، شجاع، نڈر اور مستقل مزاج تھے۔ میں نے ایک کتاب جہاد کے آداب اور جہاد سے متعلق آیات اور احادیث پر لکھی تھی۔ یہ کتاب اکثر سلطان کے زیر مطالعہ رہتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر و شام پر تقریباً 24 سال حکومت کی اور ان کی زندگی کا بیشتر حصہ لڑائیوں میں گزرا۔ عکا کے محاصرے کے دوران اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ کھانا نہ کھا سکتے تھے، لیکن ان کا پورا دن گھوڑے کی پشت پر گزرتا۔ وہ کہتے میں گھوڑے پر بیٹھتا ہوں تو میرا درد جاتا رہتا ہے اور گھوڑے سے اترتا ہوں تو پھر درد میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی حسن سیرت کا مرقع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لائق سپہ سالار اور زیرک سیاستدان بھی تھے۔ تحمل اور بردباری ان کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کر بری تھی۔ ایک جنگ کے دوران ان کے نوجوان لڑکے اسماعیل کے انتقال کی خبر آئی۔ سلطان نے یہ خبر کسی سے بیان نہ کی، نہ اپنے طرز عمل سے کوئی ملال ظاہر ہونے دیا۔ ہاں، جب وہ خط پڑھتے تھے جس میں انتقال کی خبر تھی تو آنکھیں بھر آتی تھیں۔ سلطان صلاح الدین شام، مصر اور فلسطین جیسے زرخیز علاقوں پر حکمران تھے۔ انہیں زندگی میں بہت کچھ آسائشیں حاصل کرنے کے مواقع میسر آئے، لیکن انہوں نے سادگی اختیار کی اور ان تمام آسائشوں کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے اپنے ترکہ میں کوئی محل یا جاگیر نہیں بلکہ صرف 1 دینار اور 47 درم چھوڑے۔ ہر پیر اور جمعرات کو عوام کی شکایت سنتے اور ان پر فیصلے صادر کرتے۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہو جاتا لیکن صلاح الدین کی جبین پر کبھی شکن نہ آتی۔ صلاح الدین کی زندگی کا بیشتر حصہ صلیبیوں کے خلاف جہاد کرتے گزرا، تاہم انہوں نے اپنے عہد حکومت میں رفاع عامہ کے بہت کام کیے۔ انہوں نے قاہرہ کو وسعت دی، تفریح گاہیں قائم کیں، شہر کے قریب کوہ مقطم کی مغربی پہاڑیوں پر ایک قلعہ تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کیا جسے بعد میں ان کے بھتیجے نے مکمل کروایا۔ صلاح الدین ایوبی کی ماتحت امیروں میں تعمیرات کے ایک ماہر کراکش بھی تھے۔ سلطان کے حکم سے کراکش نے 280 فٹ گہرا کنواں بئر یوسف چٹان کو کاٹ کر کھدوایا۔ قاہرہ سے باہر جیزہ میں پتھر کی دیوار بنائی جو بیرونی فصیل کا کام دیتی تھی۔ کراکش نے فصیل اور آب رسانی کی نہر بنانے کے لیے اہرام کے وزنی پتھر بھی استعمال کیے۔ یہ نہر پہاڑی چشموں سے صاف پانی لانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ شہر کے گندے پانی کے نکاس سے دریا کا پانی آلودہ ہو جاتا تھا۔ اس مشکل پر قابو پانے کے لیے مضبوط بند تعمیر کیا گیا۔ سلطان نے کئی مساجد بھی تعمیر کروائیں۔ علم کو بڑے پیمانے پر فروغ دینا صلاح الدین کا بڑا کارنامہ ہے۔ وہ دینی علوم کی سرپرستی کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ انہوں نے قاہرہ میں ایک دارالعلوم قائم کیا اور مصر، شام، فلسطین اور جزیرے کے تمام شہروں میں سینکڑوں مدرسے تعمیر کروائے۔ ابن جبیر کے مطابق ان کے علمی ذوق کو دیکھ کر ان کے صاحبزادوں، اہل خانہ اور عورتوں میں بھی مدرسے قائم کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ مصر کے ان مدارس میں مدرسہ صلاحیہ، مدرسہ صوفیہ، مدرسہ شرقیہ، مدرسہ عالیہ، مدرسہ فاضلیہ، مدرسہ صالحہ وغیرہ شامل ہیں۔ حلب شام کا علمی مرکز تھا جہاں کئی مشہور مدارس قائم کیے۔ ناداروں کے بچوں اور یتیموں کی تعلیم کے اخراجات حکومت خود برداشت کرتی تھی۔ حکومت کی جانب سے علماء کے لیے مقرر کیے گئے وظائف کی مالیت 3 لاکھ دینار سالانہ تھی۔
سلطان نے کئی اوقاف قائم کیے جن کے تحت مختلف منصوبوں کے اخراجات پورے کیے جاتے تھے۔ سلطان نے قاہرہ میں ایک بہترین ہسپتال اور دیگر شہروں میں کئی شفا خانے بھی تعمیر کروائے۔ صلاح الدین کے عہد میں ڈاک کا بہت اچھا انتظام تھا۔ ہفتے میں 2 بار ان کی وسیع مملکت کے ہر حصے سے رپورٹیں دارالخلافہ آتیں۔ ہر ڈاک خانے پر گھوڑے تیار رہتے، کبوتروں کے ذریعے ڈاک بھیجنے کا نظام بھی رائج تھا۔ صلاح الدین ایوبی عالم اسلام کے وہ قابل فخر اور عظیم رہنما ہیں جن پر مسلمان رہتی دنیا تک ناز کریں گے، جن کے روشن و درخشاں کارنامے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے سرمایہ افتخار بنے رہیں گے اور ہر دور میں دلوں میں جہاد کی تڑپ بیدار کرتے رہیں گے۔ صلاح الدین ایک پکے اور سچے مسلمان کی جیتی جاگتی تصویر تھے، اپنے رب پر کامل بھروسہ، دل جذبہ جہاد سے معمور اور سیرت اسلامی اوصاف سے مزین، یہ تھے صلاح الدین ایوبی۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔